بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و صحابہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج رہائش پارٹ 17 شان سیدہ کائنات پارٹ 17 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت جا سکے۔ بڑھتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف، رہائش شان سیدہ کائنات پارٹ 17۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، یہ میرے جان و دل تو آپ پہ قربان ہوئے، یہ میرے جان و دل تو آپ پہ قربان ہوئے، یہ میرے جان و دل تو آپ پہ قربان ہوئے، جو مجھ کو سانس پہ ہے اختیار آپ سے ہے، جو مجھ کو سانس پہ ہے اختیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی میرا وقار آپ سے ہے، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، میری تو ہستی ہی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے،
حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، حضور آپ کی یادوں میں اشک رحمت ہے، یہ تیری آنکھ ضیاء اشک بار آپ سے ہے، یہ تیری آنکھ ضیاء اشک بار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے، یہ میرے جان و دل تو آپ پر قربان ہوئے، جو مجھ کو سانس پہ اختیار ہے آپ سے ہے، سیاہکار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، اور میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، آقا میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، میرے آقا میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، یا رسول اللہ میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، آقا میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، سونا میں اس یقین سے زندہ ہوں کہ آپ میرے ہیں، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور بڑھتے ہیں آج اپنے موضوع کی طرف، رہائش شان سیدہ کائنات پارٹ 17 کہ جان احمد شان داور فاطمہ، جان احمد شان داور فاطمہ، مریم و سارا سے بہتر فاطمہ، جان احمد شان داور فاطمہ، مریم و سارا سے بہتر فاطمہ، اور سورہ کوثر میں کوثر فاطمہ، سورہ کوثر میں کوثر فاطمہ، سورہ کوثر میں کوثر فاطمہ، ایک کوزے میں سمندر فاطمہ، جان احمد شان داور فاطمہ، مریم و سارا سے بہتر فاطمہ، سورہ کوثر میں کوثر فاطمہ، ایک کوزے میں سمندر فاطمہ، اور بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے علی، بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے علی، اور اس نقطے کا محور فاطمہ، اور اس نقطے کا محور فاطمہ، اور فاطمہ بنت نبی زہرا بطول، فاطمہ بنت نبی زہرا بطول، سیدہ خاتون محشر فاطمہ، سیدہ خاتون محشر فاطمہ، جن سے قائم ہے نظام کائنات، جن سے قائم ہے نظام کائنات، مصطفیٰ حسین حیدر فاطمہ، مصطفیٰ حسین حیدر فاطمہ، مصطفیٰ حسین حیدر فاطمہ، ہے سکون دل علی کے واسطے، ہے سکون دل علی کے واسطے، راحت قلب پیمبر فاطمہ، راحت قلب پیمبر فاطمہ، اور ہو گئے روشن حرم کے بام و در، ہو گئے روشن حرم کے بام و در، ہو گئے روشن حرم کے بام و در، جلوائے محراب و منبر فاطمہ، جلوائے محراب و منبر فاطمہ، اور جس کے پس منظر میں ہیں 11 امام، جس کے پس منظر میں ہیں 11 امام، ہیں ہدایت کا وہ منظر فاطمہ، ہیں ہدایت کا وہ منظر فاطمہ، اور آج تک روشن ہے عصمت کے چراغ، آج تک روشن ہے عصمت کے چراغ، آپ کے نقش قدم پہ فاطمہ،
آپ کے نقش قدم پہ فاطمہ، آج تک روشن ہے عصمت کے چراغ، آج تک روشن ہے عصمت کے چراغ، آج تک روشن ہے عصمت کے چراغ، آپ کے نقش قدم پر فاطمہ، آپ کے نقش قدم پر فاطمہ، آپ کے نقش قدم پر فاطمہ، آج تک روشن ہے عصمت کے چراغ، آج تک روشن ہے عصمت کے چراغ، آپ کے نقش قدم پر فاطمہ، سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ فاضلہ، راکیہ ذکیہ تقیہ نقیہ راضیہ مرضیہ، صدیقہ کائنات طاہرہ کونین، مادر حسنین، بنت خیر الورا، بانو مرتضی، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا، کہ آج پاک گھرانے کی بات کریں گے۔ دوستو، لاسٹ ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی کہ جو بندوں جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت نہیں، ان کے لیے حضور نے کیا وعید سنائی ہے۔ آج بات کریں گے جو بندہ حیا کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے آقا کریم کی اولاد کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کیا انعامات رکھے ہیں۔ شیخ اکبر سیدی محی الدین ابن عربی اپنی تصنیف مسامرات الاخیار میں اپنی سند متصل سے حضرت عبداللہ ابن مبارک سے روایت کرتے ہیں کہ بعض متقدمین کو حج کی بڑی آرزو تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ایک سال بتایا گیا کہ حاجیوں کا ایک قافلہ بغداد شریف میں آیا ہے۔ میں نے ان کے ساتھ حج کے لیے جانے کا ارادہ کیا۔ 500 دینار لے کر میں بازار کی طرف نکلا تاکہ حج کی ضروریات خرید لاؤں۔ میں ایک راستے پر جا رہا تھا کہ ایک عورت میرے سامنے آئی۔ اس نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، میں سید زادی ہوں، میری بچیوں کے لیے سامان نہیں، کپڑے نہیں، کھانے کے لیے نہیں، اور آج چوتھا دن ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اس کی گفتگو میرے دل میں اتر گئی۔ میں نے وہ 500 دینار اس کے دامن میں ڈال لیے اور ان سے عرض کیا کہ آپ اپنے گھر جائیں اور ان دیناروں سے اپنی ضروریات پوری کریں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھ کو ایک سید زادی کی ہیلپ کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور واپس آ گیا۔ میں کئی سال حج کر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بار حج پر جانے کا شوق میرے دل سے نکال دیا۔ دوسرے لوگ چلے گئے، انہوں نے حج کیا اور واپس چلے آئے۔ میں نے سوچا کہ دوستوں سے ملاقات کراؤں اور انہیں مبارکباد پیش کر دوں۔ چنانچہ میں گیا، جس دوست سے ملتا اسے سلام کرتا اور کہتا، اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے اور تمہاری کوشش کی بہترین جزا عطا فرمائے۔ تو وہ دوست مجھ سے کہتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا بھی حج قبول فرمائے۔ کئی دوستوں نے اس طرح کہا۔ وہ کہتے میں بڑا حیران ہوا، میں تو حج پہ گیا ہی نہیں تھا، تو یہ تو گئے تھے، تو ان کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے، یہ جواباً مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ میں اندر بڑا اس بات پہ حیران تھا۔ ایک دوست نے، دو نے، تین نے، جب کئیوں نے اسی طرح یہی الفاظ کہے نا، کہتے میں بڑا حیران ہوا۔ اور جب رات کو سویا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فخر کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگ تمہیں حج کی جو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اس پر تعجب نہ کرو۔ تم نے میری ایک کمزور اور ضرورت مند بیٹی کی امداد کی ہے، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ہو تمہاری شکل جیسا ایک فرشتہ پیدا فرمایا
جو ہر سال تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ دوستو آپ نے سنا کہ صرف ایک سید زادی کی، وہ کہہ رہے ہیں جی حج پہ جانے کے لیے میں گھر سے نکلا تو میں نے چاہا کہ میں 500 دینار سے حج کے کچھ سامان لاؤں، وہاں میری ایک ملاقات سید زادی سے ہو گئی، تو سید زادی نے مجھ سے بات کی اور کہا کہ میرے گھر میں راشن نہیں ہے، یہ حالات کچھ اچھے نہیں ہیں، تو میں نے توفتاً وہ رقم ان کو دے دی تاکہ وہ ان کے حالات بہتر ہو سکیں۔ میں گھر آ گیا، اللہ نے میرے دل سے وہ شوق کم کر دیا، نکال دیا۔ میں نے کئی حج سے پہلے کیے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں پھر کیا ہوا کہ جب میرے دوست باقی جو تھے وہ حج پہ چلے گئے، جب وہ واپس آئے تو میں ان کو ملنے کے لیے گیا۔ جب میں ان سے ملنے گیا تو کیا ہوا کہ وہاں پہ مجھے میں دوستوں سے کہتا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حج قبول فرمائے، جواباً وہ مجھے کہتے تمہارا بھی قبول فرمائے۔ میں بڑا اس بات پہ حیران تھا کہ میں تو حج پہ گیا ہی نہیں، یہ تو گئے تھے، تو یہ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں؟ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مجھے بڑا تعجب ہو رہا تھا، میں بڑا حیران ہو رہا تھا۔ میں گھر آیا، جب میں رات کو سویا تو مجھے سرور کونین احمد مجتبیٰ حسن کائنات سرور انبیاء صاحب شمس الضحیٰ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بات پہ کیوں تعجب کر رہے ہو جو تمہیں لوگ حج کی مبارکباد پیش کر رہے ہیں؟ اس پر تعجب نہ کرو، تم نے میری ایک کمزور بیٹی کی ہیلپ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے میں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بالکل تم جیسا، تمہاری شکل جیسا فرشتہ بنایا ہے، فرشتہ پیدا فرمایا ہے جو ہر سال تمہاری طرف سے حج کرتا رہے گا۔ دوستو اتنا بڑا صلہ، حضور کی کون سی نسل کی کتنی دور جا کے اولاد، اور اگر ہم ان کا ادب احترام کریں جو حضور کی شہزادے ہیں، شہزادیاں ہیں، آقا کریم کی اولاد کا حیا ہم نے نسبت رسول کی وجہ سے کرنا ہے۔ آقا کریم کی اولاد سے ہم نے محبت، ہم نے ان سے عقیدت حضور کی نسبت کی وجہ سے کرنی ہے، حضور کی رشتہ داری کی وجہ سے کرنی ہے، حضور کی قرابت کی وجہ سے کرنی ہے، اور جو ہمیں حکم ہے قرآن پاک میں، ہم نے اس حکم کی تعظیم میں کرنی ہے۔ جو ہمیں حکم ہوا ہے کہ جی آپ حضور کی اہل بیت سے مودت کریں، قرابت والوں سے مودت کریں، تو ہمیں مودت کا حکم ہے۔ صدقہ اہل بیت طہار حضور کی ساری اولاد پہ حرام ہے، صدقہ نہیں لے سکتے ہم ان کو، صدقہ نہیں دے سکتے۔ یہ جو ہم پھر رواج نکال لیتے ہیں نا، یہ اس لیے میں آپ کو جو نا یہ کلیئر کر دوں کہ صدقہ سرکار کی اولاد پہ حرام ہے، صدقہ نہیں ہم ان کو دے سکتے، ہم تحفہ دے سکتے ہیں۔ سید جو آل رسول ہیں ان کے لیے ہم تحفہ دے سکتے ہیں، تحفہ پیش کر سکتے ہیں، صدقہ نہیں دے سکتے۔ یہ نہیں ہم لفظ کہہ سکتے کہ جی ہم نے فرض کریں زکوٰۃ نکالنی ہے رجب المرجب کے مہینے میں، تو ہم کہیں گے جی یہ ہم صدقہ دے دیتے ہیں۔ تو اگر یہ میں آپ سے بیان کر رہی ہوں کہ حضور کی اولاد کا بڑا احترام ہے، اور اگر ہم ان کی جو ہے نا وہ خدمت کریں تو ہمیں اس کے بدلے میں حضور راضی ہو جائیں گے یا زیادہ صلہ ملے گا، نہیں۔ زکوٰۃ، صدقہ، خیرات نہیں ہم سادات کو دے سکتے اور نہ ہی وہ لے سکتے ہیں، کیونکہ ان پہ حرام ہے یہ صدقہ، ٹھیک ہے۔ ہم جب بھی دیں گے ان کو تحفہ پیش کریں گے، تحفہ، چونکہ وہ خون رسول ہے، نسل رسول ہے، ہم ان کے ادب میں، احترام میں، عقیدت میں، محبت میں، عشق میں تحفہ پیش کریں گے، اور تحفہ وہ وصول کریں گے۔ یہ ذہن میں رکھیں، جتنے دینے والے ہیں اولاد رسول کو ہم تحفہ پیش کر سکتے ہیں، تحفہ ہی ہم پیش کریں گے، باقی صدقہ ہم ان کو نہ دے سکتے ہیں اور نہ وہ لے سکتے ہیں، ان پہ بھی وہ صدقہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں ہم حضور کی جہاں بھی آپ دیکھیں حیا کیا کریں، محبت کریں، عشق کریں اس خاندان سے، یہ ہمارے لیے باعث نجات ہے، یہ ہمارے لیے باعث ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے باعث ہدایت ہے۔ پتہ نہیں ہم کسی حضور کے خون کی وجہ سے کسی سے محبت رکھیں، عشق رکھیں، عقیدت رکھیں، ان کی خدمت کریں، ان کی بارگاہ میں کوئی تحفہ پیش کریں، تو بدلے میں وہ ہمیں ہدایت کی دعا ملے، تو وہ کیونکہ وہ سرکار کا خون ہے تو ان کی دعا قبول ہوگی نسبت کی وجہ سے۔ دوستو نسبت کو سلام ہے نا، ہم نسبت کا انکار نہیں کر سکتے۔ دیکھیں کالا کپڑا ہے، کالا کپڑا دکان پہ پڑا ہوگا تو اس کو کوئی نہیں چومے گا، وہی کالا غلاف اگر بیت اللہ پہ جائے گا تو اس کو سارا جہان چومے گا، دکان والے کو کوئی نہیں چومے گا، اگر چومے گا تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے۔ غلاف کعبہ پہ وہ غلاف جائے گا تو اس کو چومنے کا ثواب ہوگا، یہ ذہن میں رکھیں۔
سونا دکانوں میں پڑا ہوگا تو اس کی کوئی ویلیو، کوئی نہیں اس کو چومے گا. اگر وہی سونا آپ غلاف کعبہ کی کڑھائی میں لگے گا تو سارا جہان چومے گا. نسبت کو سلام ہے. پتھر پڑے ہوں گے نا کسی فیکٹری میں تو کوئی نہیں چومے گا، وہی پتھر بیت اللہ شریف کو لگے گا تو سارا جہان چومے گا. تو دوستو سلام نسبت کو ہوتا ہے، ہمیشہ تعظیم نسبت کی ہوتی ہے، احترام نسبت کا ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیں. غلاف کعبہ ہم چومتے ہیں کپڑے کا سمجھ کے نہیں، نسبت ہے کہ وہ خانہ خدا پہ چڑھا ہوا ہے. اس کی تعظیم اس لیے ہے کہ وہ خانہ خدا، خانہ کعبہ کے ساتھ وہ چھوتا ہے، وہ خانہ کعبہ کے ساتھ ہے. جو تعظیم والے ہیں، جو باعث علم لوگ ہیں، وہ تو بیت اللہ جس طرف ہے اس طرف کر کے تھوکتے بھی نہیں، ٹانگیں بھی نہیں کرتے، پاؤں بھی نہیں کرتے. تعظیم میں نسبت کی تعظیم ہو رہی ہے، اس ڈائریکشن کی تعظیم ہے، کیونکہ وہ قبلہ ہے، اس طرف ہمارا کعبہ ہے، قبلہ ہے، ہم اس طرف سجدہ کرتے ہیں. تو جتنی بھی چیزیں ہیں نا نسبتوں سے سلام ہو رہا ہے. بالکل اسی طرح سرکار کی خون کی نسبت کی وجہ سے اس خاندان کو سلامیاں ہو رہی ہیں. اس خاندان کی تعظیم ہم آقا کریم کی وجہ سے کر رہے ہیں، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صاحب اللہ نے ہم سے ڈیمانڈ بھی فرمائی ہے. آقا علیہ السلام نے ہم کو حکم دیا ہے کہ آپ میری اہل بیت سے محبت رکھیں، اپنی جان سے زیادہ، مال سے زیادہ، اولاد سے زیادہ. حضور نے فرمایا مجھ سے، میری اہل بیت سے محبت رکھیں. اگر یہ کریں گے تو حضور نے کئی خوشخبریاں، کئی انعامات بتائے ہوئے ہیں اس کے بدلے میں. تو جس نے بھی کی آج تک، جس نے بھی آقا کریم کی نسبت کی وجہ سے حضور کی اولاد کی تعظیم کی، ان سے محبت کی، ان سے عشق کیا، ان کو سلامیاں پیش کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور اس کو بے بہا صلہ عطا فرمائیں گے، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی. سب سے بڑا صلہ یہ ہے کہ ہم راہ ہدایت پہ آ جائیں، ہم بٹکے ہوئے ہیں، ہم گمراہی سے ہٹ جائیں، ہم حلال کھائیں، ہم اپنے مالک کی بندگی میں آ جائیں، ہم کو ہدایت ملے. سب سے بڑی دعا ہی ہدایت ہے دوستو. ہمیں نہیں سمجھ آ رہا، ہمیں آپ یہاں یہی لگتا ہے کہ بس دنیا داری دعا ہے. سب سے بڑی دعا ہدایت ہے دوستو، ہدایت ہے. کیونکہ رزق کا ہمیشہ ایک بات کرتی ہوں، رزق کی ذمہ داری رب نے لی ہوئی ہے، ہدایت کی ذمہ داری رب نے نہیں لی ہوئی. ہدایت اس کا فرمان ہے جس کو چاہوں دوں، جس کو چاہوں نہ دوں، یہ میری مرضی ہے. رزق وہ سب کو دے رہا ہے، جو اس کو مانتے ہیں ان کو بھی دے رہا ہے، جو اس کو نہیں مان رہے اس کو بھی دے رہا ہے. جو اس کو سجدہ کر رہے ہیں وہ بھی کھا رہے ہیں، جو نہیں کر رہے وہ بھی کھا رہے ہیں. جس کو خدا مان رہے ہیں وہ بھی رزق کھا رہے ہیں، جو نہیں مان رہے وہ بھی کھا رہے ہیں. جن کا معبود ہے وہ بھی روزی کھا رہے ہیں، جن کا معبود وہ نہیں ہے وہ بھی کھا رہے ہیں. جو نہیں مانتے وہی اگر بوئیں گے تو ان کا بھی وہ ضرور ان کا بھی فصل اگے گی. جو مانتے ہیں وہ بھی بوئیں گے، ان کی بھی ضرور نکلے گی. چونکہ وہ اللہ ہے سب کا، اس کو پتہ ہے میں سب کا خالق ہوں. بندوں کو اگر غافل ہیں، غفلت میں ہیں، جاہلیت میں ہیں، جاہل ہیں، ان کو نہیں پتا، لیکن وہ روزی بند نہیں کرتا، وہ روزی بند نہیں کرتا. چونکہ وہ خدا ہے، وہ روزی بند نہیں کرتا. وہ خالق کل ہے، وہ مالک کل ہے، وہ راز کے کل ہے، وہ مختار کل ہے. وہ روزی بند نہیں کرتا. روزی سب کی، رزق سب کے لیے. یہ ذہن میں رکھیں. اولاد بھی سب کو دے رہا ہے، مکان بھی سب کو دے رہا ہے، رزق بھی سب کو دے رہا ہے. سب کھا رہے ہیں، اسی کا کھا رہے ہیں. آج جو کچھ بھی جہان میں ہے وہ اسی کا ہی ہے. یہ جو کچھ جی زمین سے نکلتا ہے، پانی ہے، غذا ہے، جو کچھ بھی ہے، پھل درختوں کو لگ رہے ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. یہ سب کچھ مالک کائنات کا ہے، کسی اور کا نہیں ہو سکتا، کسی کا بھی نہیں ہو سکتا. کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، کوئی نہیں کر سکتا. اسی کا سب کچھ. بندے جب اسی کے ہیں، اسی زمین، حجر شجر سماوات اور سب اسی کا ہے، تو وہ سب کو دے رہا ہے. کسی کے لیے نہیں روکتا، کسی کا بند نہیں کرتا، سب کو دے رہا ہے. لیکن دوستو ہدایت نہیں سب کو دے رہا، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. ہدایت نہیں سب کو دے رہا. میں بہت قیمتی بات کر رہی ہوں اس وقت. ہدایت سب کو نہیں دے رہا. ہدایت کی ذمہ داری اس نے سب کی نہیں لی، سب سے وعدہ نہیں کیا. اس پہ وہ فرمان ہے کہ میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، میں جس کو چاہوں ہدایت دوں، جس کو چاہوں. تو جس کے پاس ہدایت ہے اس کا مطلب ہے وہ اس کی چاہت ہے. ہدایت والا اس کی چاہت ہے، اس پہ وہ راضی ہے تو ہدایت دے رہا ہے. جس پہ وہ راضی ہے وہی ہدایت یافتہ ہے، باقی نہیں ہے دوستو. یہ بڑی توجہ طلب بات ہے. ہدایت والے ہی اس کے جو ہدایت یافتہ ہیں وہی انہی پہ واسف و راضی ہے. رزق والوں پہ نہیں ہے، اولاد والوں پہ نہیں ہے، محلوں والوں پہ نہیں ہے، بڑی بڑی جاگیرداروں پہ نہیں ہے. وہ تو بہت بڑے گزرے، نمرود بھی بڑا جاگیردار بادشاہ گزرا، فرعون گزرا، کتنے شداد مالدار تھا. قارون اتنا مالدار تھا تو ان کیا وہ راضی تھا؟ اتنی جائیدادیں تھی، مال تھا، ان کے پاس بادشاہیاں تھی، تو ان پہ وہ راضی. ہدایت نہیں دی اس کا مطلب ہے وہ راضی نہیں تھا. راضی ہوتا تو ہدایت دیتا. دوسری طرف اس کے نبی بکریاں چراتے رہے لیکن ہدایت یافتہ، وہ نبوت کے عہدے پہ فائز رہے.
وہ نبوت کے انبیاء نبوت کے خدے پہ فائز رہے، لیکن بظاہر جنگلوں میں بکریاں چرا رہے تھے، بظاہر وہ کوئی کام کر رہے تھے، مزدوری کر رہے تھے، لیکن وہ نبوت اور رسالت جیسے عہدوں پہ فائز تھے، ان پہ وحی آتی تھی، جبریل امین ان سے بات کرنے آتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تو رب سے بات کیا کرتے تھے طور سینا پہ جا کے، لیکن بظاہر بکریاں چرا رہے ہوتے تھے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی 10 سال بکریاں چرائی، وہ ہدایت یافتہ تھے۔ دوسری طرف فرعون پہ راضی نہیں تھا، وہ بادشاہ وہ تھا، لیکن اللہ راضی نہیں تھا۔ اللہ کی رضا کی علامت دوستو مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، ہدایت ہے، اور ہدایت ہم اہل بیت اطہار کی خدمت کریں گے تو بدلے میں وہ ہمیں ہدایت کی بھی دعا دے، تو یہ بہت بڑی دعا ہے، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ کوشش کیا کریں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے، ہم کو اپنی اور اپنے حبیب کی آل اولاد کی سچی پکی محبت اور غلامی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کی خیر کرے، اللہ تعالی سب پہ کرم فرمائے، سب پہ خاص نگاہ کرم فرمائے، اللہ تعالی سب کے رزق بخت میں بے حساب برکت عطا فرمائے۔ جتنے بھی اولاد ہیں مالک سب کو زندگی والی اولاد نرینہ عطا فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں مالک سب کو صحت کامل اور عاجل عطا فرمائے۔ بات اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کومنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں اور آپ نے اس میں سے کیا سیکھا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ڈھیر ساری دعائیں کریں، ایک دوسرے کو دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملیں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔